حضرت موسیٰ علیہ السلام شام ملک میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ لڑائی کی تیاری کرو اور بیت المقدس جو شام میں ہے اسے ظالم حاکموں اور عمالقہ کے بادشاہوں سے چھڑاؤ۔ چنانچہ تیاری شروع ہو گئی۔ جب تیاری مکمل ہو گئی اور فوج تربیت پا گئی تو سب لوگ شام ملک کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اس ملک کے نزدیک پہنچے، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی یعنی سردار مقرر کیا کہ عمالقہ کے ملک میں جا کر جاسوسی کرے اور وہاں کی حالات معلوم کر کے جلد واپس آ جائیں۔ پھر جب 12 سردار ان ظالموں کے ملک میں پہنچے، اوج بن اوس سے اتفاق سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ظالم حاکموں میں ڈیل ڈول کے حساب سے سب سے بڑھ کر تھا، اس کے برابر کا کوئی نہ تھا۔ اسے پہلے ہی یہ خبر مل گئی کہ مصر کی طرف سے لوگ ہمارے مقابلے کو آ رہے ہیں، اور اوج نے ان 12 سرداروں کو گرفتار کر لیا اور اپنے بادشاہ کے حضور میں پیش کیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مقابلے کے لیے آئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو زندہ چھوڑ دو، یہ جا کر ہمارے ڈیل ڈول کا ذکر اپنی فوج میں کریں گے تو خود ہی ان پر روب پڑ جائے گا، ان کے ارادے میں کمزوری آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ کے نمائندے 5 اور 6 گز کے درمیانی قد کے تھے، اس سے کم نہ تھے، لیکن وہ عمالقہ کے مقابلے میں بالکل چڑیا لگ رہے تھے۔ جب سردار وہاں سے واپس ہوئے تو آپس میں راستے میں صلاح مشورہ کیا اور طے کیا کہ فوج میں ان کے ڈیل ڈول کا ذکر بالکل نہ کرنا، بس حضرت اور حضرت موسیٰ ہارون کو ہی یہ بات معلوم ہو، دوسرے اسے بالکل نہ جانیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل موٹی عقل اور چھوٹی ہمت کے لوگ ہیں۔ جب یہ حال سنیں گے تو بے شک لڑائی سے بیٹھے رہیں گے۔ جب یہ فوج میں پہنچے تو 10 سردار تو پھسل گئے اور عمالقہ کی ساری باتیں سب سے بتا دیں، مگر یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ نے اسے نہ بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج نے جب یہ سنا تو ان پر تو اتنا رعب چھا گیا کہ لڑائی پر جانے سے ہی ہمت ہار بیٹھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے انہیں بہت سمجھایا اور اللہ کی مدد کا یقین بھی دلایا، لیکن ان کی ہمتیں ایسی سوئیں کہ جاگ ہی نہ سکی۔ سب سے صاف صاف کہہ دیا، ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں، ہمیں یہ ملک بھی نہیں چاہیے۔ اگر تم کو اس پر قبضہ کرنے کی تمنا ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ ان کی اس سرکشی سے جو بودے پن کی شکل میں ظاہر ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا اور وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ دعا مانگی، اللہ میرا اختیار اپنے پر اور اپنے بھائی پر ہی ہے، اوروں پر نہیں ہے۔ ایسی حالات میں بہتر ہے کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ اسی بیچ ایک کالا بادل آیا اور اس میں سے کھلی آواز آئی کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کا یہ گروہ کہاں تک نافرمانی کرے گا اور ظاہر موجزوں کا کتنا انکار کرے گا؟ کیا یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ پلک جھپکتے ہی میں ان سب کو خاک میں ملا دوں گا اور ان سے دگنے لوگوں کو پیدا کر دوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پالنہار، اگر تو اپنے غضب سے ان لوگوں کو ہلاک کرے گا تو ملک میں تو کوئی نقصان نہ ہوگا، لیکن جو امت میرے بعد پیدا ہوگی کہے گی کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو بد دعا سے ہلاک کر دیا، یا پھر اس کا صبر پڑا ہے۔ یہ تیرا بڑا احسان ہے جو تو ان کو بخش دے، انہیں یکیکی مت ہلاک کر۔ پھر حکم ہوا کہ میں نے تیری دعا قبول کی اور ان کو تیری دعا سے بخشا، لیکن تو نے ان کو فاسق کہا ہے، اس لیے مجھ کو اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تم دونوں بھائیوں کے علاوہ اور یوشع و کالب کے علاوہ سب کو اس ویران جنگل میں حیران و پریشان کروں گا۔ اس حکم کے بعد ان 10 بھید بولنے والوں کے جسم میں کوڑ ٹپکنے لگا اور انگ گل گل کر گرنے لگے اور فنا ہو گئے، اور باقی لوگ نافرمانی کی وجہ سے وہاں سے گرفتار ہو کر جنگل میں قید کر لیے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ، ہارون علیہ السلام اور یوشع اور کالب تو عمالقہ کی طرف تشریف لے گئے اور بنی اسرائیل کی طرف روانہ ہوئے اور تمام دن منزل چلے اور شام کو پھر
اپنے کو وہیں پایا جہاں سے چلے تھے۔ مجبور ہو کر پھر حضرت موسیٰ واپس ہوئے، اس امید پر کہ شاید کسی بہانے سے اسے پھر راضی کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب عمالقہ کی طرف تشریف لے گئے تھے تو اتفاق کی بات کی سب سے پہلے اوس بن اوس سے ان کی بھی ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی 10 گز کی تھی اور 10 گز اچھلے تب لاٹھی کا سرا اوس بن اوس کے ٹخنے میں لگا، پہاڑ کی طرح تھا، گر گیا اور اسی ایک گھاپ سے اپنی جان کو بڑی ذلت کے ساتھ دوزخ کے مالک کو سونپا۔ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی طرف واپس آئے تو ان کو اسی منزل میں پایا اور کولہو کے بیل کی طرح تمام رات دوڑاتے پھراتے تھے اور فجر کو پھر وہیں آ موجود ہوتے تھے جو پہلی منزل تھی۔ حضرت موسیٰ کو ابھی تک ان کی گرفتاری کا حال معلوم نہ ہوا تھا، اس لیے فرمایا کہ اے لوگو، میں وہاں گیا اور ان میں سے ایک شخص کو پایا کہ اس دھرتی پر ایسے جسم اور ڈیل ڈول کے لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، لیکن میری تربیت نے نہ چاہا کہ تمہارے بغیر اس ملک میں جاؤں۔ اب ہمت باندھو اور لڑنے کو چلو، اللہ کامیاب کرے گا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنی دوڑ بھاگ اور چکر کا حال بتایا تب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو اتنی جلدی پورا ہوتے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ ایسے فاسقوں کے لیے غمگین مت ہو کہ تو نے مجبوری یا بنا مجبوری کے مصیبت پر دل رکھا اور بہت دوڑ دھوپ کی، پر وہ جہاں کے تہاں رہے اور جنگل سے باہر نہ نکل سکے۔